تشریف رکھیں گے جی؟ ہم خداوند کا شکر کریں گے اس خوبصورت ماحول کے لیے جہاں پر خداوند کی حضوری موجود ہے اور ہم خداوند کی پریزنس کا حصہ ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کے لیے اترا ہے تاکہ اپنے لوگوں سے بات کر سکے۔ ہیلیلویا۔ بائبل کے وعدے اور بائبل کی باتیں سچی ہیں، یاد رکھیں۔ جہاں کلام میں جو بات لکھی ہے، اس لیے لکھا ہے نا کہ کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ بائبل میں جو بات لکھی ہے ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جہاں پہ 2 یا 3 تو ہم کتنے ہیں؟ ہم تو 2-3 سے کئی زیادہ ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو خداوند کی حضوری یہاں پر موجود ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے ہم لوگوں نے گناہ کے بارے میں سیکھنا شروع کیا کہ گناہ کیا ہے، اور ہم نے دیکھا گناہ کے اثرات کیا ہیں۔ ہم نے گناہ کی اقسام کے بارے میں دیکھا۔ پہلے ہفتے میں ہم نے جو خاص بات سیکھی وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے گناہ سے زیادہ گناہ کی جڑ کے بارے میں بات کی کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے اگر گناہ کی جڑ کو ختم کر ڈالیں تو ہم گناہ کو جنم ہی نہیں دیں گے۔ اور دوسرے ہفتے ہم لوگوں نے پوشیدہ گناہوں کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں جب پوشیدہ گناہ کرتے ہیں جو صرف ہم یا ہمارا خدا جانتا ہے، تو ان گناہوں کے وسیلہ سے وہ مسا، وہ انوائنٹنگ، وہ پریزنس جو خداوند سے ہمیں ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب نئی توبہ کرتے ہیں تو وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑے آنسو بہاتے ہیں، بڑے گیت گاتے ہیں، کلام سناتے ہیں، مگر کچھ ہی وقت کے بعد وہ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بزرگوں؟ جی ہے نا؟ ریزن کیا ہے؟ ان کے پوشیدہ گناہ ان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے ڈینجرس بات ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جائیں۔ تیسرے ہفتے یعنی جو پچھلا ہفتہ تھا، ہم لوگوں نے بے باکی کے گناہوں کے بارے میں سیکھا، اور میں نے 5 خاص باتیں آپ لوگ کو بتائیں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آج ایمانداروں کے لیے بھی ناچ رنگ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شادی بیاہوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات بھی، خوشی ہے تو ہم ناچ رنگ کر سکتے ہیں۔ بائبل اس کو سختی سے کنڈیمڈ کرتی ہے، اور ہم نے حوالہ جات سے یہ بات سیکھی۔ پھر ہم نے غصے کے بارے میں دیکھا، ہم نے نامعافی کی روح کے بارے میں دیکھا، ہم نے عیب جوئی کے بارے میں دیکھا، ہم نے شراب نوشی کے بارے میں دیکھا کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے لیے عام ہیں۔ ہمارے پاس ان باتوں سے ریلیٹڈ کلام مقدس میں حوالہ جات ہیں، ہم حوالے دے کے بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جن باتوں کو کلام مقدس میں منع کر دیا گیا ہے وہ منع ہی ہیں۔ اس کے لیے ہم گھما پھرا کے جو مرضی بات کریں، جو چیز کلام مقدس میں منع ہے وہ منع ہے۔ ہم اپنے فائدے کے لیے کچھ آیات نکالتے ہیں، اور ان آیات کے اصل میں وہ مطلب ہوتے نہیں جو مطلب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مطلب کے لیے حوالہ جات نکالے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان کے لیے یسوع نے شراب بنائی ہوئی ہے، اس لیے وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ اور ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے کس طرح سے یہ کام کیا، اور یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی کبھی مے نوشی نہیں کی، نہ اس کے شاگردوں نے کبھی مے نوشی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے روح القدس کے خلاف گناہوں کے بارے میں سیکھا کہ روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہیں۔ جب ہم جانتے نہیں پاک روح کے بارے میں تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، غیر زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں لکھا کہ نہ اس جہان میں اس کی معافی ہے، نہ اگلے جہان میں اس کی معافی ہے۔ تو میں نے بولا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جس بات کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہم اس کا تذکرہ نہ کریں، تاکہ ہم اس بڑی مصیبت سے بچائے جائیں۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ گناہ کس طرح سے انسان کی جسم کے اندر بیماری کا سبب بنتا ہے۔ میری بات کو دھیان سے سنیں گا۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اور ہیں، جس کسی کے بدن میں کوئی بھی بیماری ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہے چاہے وہ بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ یاد رکھیں صرف اور صرف گناہ ہے، اور ایک وجہ اور خاص ہے، وہ ہے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ مگر بائبل مقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر بیماری کا سبب جو ہے وہ 3 وجوہات ہیں،
تین وجوہات سے انسان کے بدن میں بیماری آتی ہے. ایک اس کا اپنا ذاتی گناہ, ایک اس کے ماں باپ کا گناہ, اور تیسرے نمبر پہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی ہمارے بدن کے اندر بیماری آتی ہے. جیسے حزقیہ بادشاہ کے بدن کے اندر بیماری جو تھی جب وہ مرنے والا تھا, خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے تھی. لازر کا بیمار کیا جانا اور پھر مرنا کلیئر لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں, یسوع نے کہا یہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہے. مگر دو اور وجوہات جو ہمارے بدن کے اندر بیماری کی ہیں وہ ہمارے ذاتی گناہ یا ہمارے والدین کے گناہ کے وسیلہ سے ہے. میں چاہتا ہوں ہم ایک حوالہ نکالیں اور اس حوالے کے اندر ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کا 9ویں باب کی پہلی 3 آیات. یہاں پہ اندھے برتمائی کا ذکر ہے جس کی زندگی کے اندر اس کا اندھا پن جو تھا وہ نہ اس کے ماں باپ کی وجہ سے تھا نہ اس کے ذاتی گناہ کی وجہ سے تھا, بلکہ وہ اس لیے تھا اندھا تاکہ خدا کے کام, خدا کا جلال ظاہر ہو سکے. پڑھیں جی ذرا. پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا, اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی, کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا, اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے, بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. ہاں جی, یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. تو یہاں پر اس حوالے میں ہمیں 3 وجوہات نظر آتی ہیں. یسوع مسیح نے کہا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے, بلکہ اس لیے کہ خدا کے کام ظاہر ہوں. تو یہ 3 وجوہات ہیں ہمارے بدن میں بیماری کے آنے کے. پہلی 2 وجوہات گناہ کے سبب سے ہیں, اور جو تیسری وجہ ہے وہ صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے ہے. اور ان تینوں اقسام کے اندر ایک تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ انسان کے بدن میں جو بیماری آتی ہے وہ ماں باپ کے گناہ کے وسیلہ سے آتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے بدنوں میں جو بیماری ہے وہ ہمارے والدین کے گناہ کے وسیلہ سے سب سے زیادہ آتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے ذاتی گناہ کے وسیلہ سے ہمارے بدن میں بیماری آتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کیسی بھی بیماری ہو وہ آپ کی فیملی ہسٹری پوچھے گا آپ سے. پوچھتا نا, ڈائبیٹک پیشنٹ چلا جائے, ہارٹ پیشنٹ چلا جائے, کوئی بھی بولے گا آپ کے پیرنٹس میں سے کس کو یہ بیماری ہے, وہ پوری فیملی کے بارے میں پوچھتے تاکہ وجہ نکالے کہ یہ وراثتی طور پر چلتی آ رہی ہے یا اس کو بیماری ہے یہ. اور ایک تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ بیماریاں جو انسان میں منتقل ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی لیے والدین جو ہیں, والدین کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جتنا وہ گناہ کریں گے اتنی ان کی اولاد بیمار ہوگی. جتنا وہ خدا سے دور رہیں گے اتنے ابلیس کے حملے ان کی اولاد کے اوپر ہوں گے. اور ہم بعض اوقات اس بات کو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ جو ہے جس طرح نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے, اس طرح بیماری بھی نسل در نسل منتقل ہوتی ہے. اور اس کا ایویڈنس آپ کو کلیئرلی بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کیا کہا کہ اگر یہ قوم میری فرما بردار رہے گی تو اس میں برکتوں کی لسٹ ہے کہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو برکت دوں گا, اور اگر یہ نافرمان ہوں گے تو میں ان کو اور ان کی اولاد کے اوپر یہ عذاب اور یہ بیماریاں نازل کروں گا. اور اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو آدم کو خدا نے جب بنایا اور آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو گناہ کرنے کے سبب سے خدا نے اس کو سزا کیا دی؟ کیا سزا دی تھی جی؟ ہاں کیا سزا دی تھی؟ باغ عدن سے باہر سزا نہیں تھی, وہ تو خدا کا فیصلہ تھا. سزا یہ تھی, اگر آپ نکالیں میرے ساتھ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے, پیدائش 3:19 میں لکھا ہے, تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے, اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے, کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر. یہ سزا تھی. خاک میں لوٹ جانا اس کی موت کو ظاہر کرتا تھا. اور یہ موت کس وجہ سے آئی؟ گناہ کی وجہ سے.
اور آج کی تاریخ میں جو کوئی شخص مرتا ہے, اگر آپ کسی صحت مند شخص کو بھی مرا ہوا دیکھیں تو ڈاکٹر اس کی کوئی نہ کوئی میڈیکل ریزن دے گا. ایسے ہی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ سب ایکٹیو ہے, اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ایک ہٹا کٹا انسان, صحت مند انسان مر جائے اور ڈاکٹر بولتے اس کا ہارٹ فیلئر ہو گیا, یا اس کو برین ہیمریج ہو گیا, یا اس کی کڈنیز فیل ہو گئی ہیں, یا اس کے لنگز میں کوئی ڈس آرڈر آ گیا, یا اس کا لیور جو ہے وہ فیل ہو گیا. یعنی کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی صحت مند ہو, اس کو جب اینڈ میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. وداؤٹ بیماری کوئی مر ہی نہیں سکتا. ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہ نے بیماری کو جنم دیا اور بیماری نے موت کو جنم دیا. جب خدا نے یہ سزا دی تھی کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا, تو سزا موت کی سنائی تھی کہ تو مرے گا, اور مرنے کی وجہ کیا بنے گی؟ جو تو نے گناہ کیا ہے, اور گناہ جو ہے وہ بیماری کو تیرے بدن میں لے کے آئے گا. اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابلیس کو کیا سزا سنائی تھی؟ پڑھیں جی ذرا 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے. ابلیس کی کیا سزا تھی؟ 14ویں آیت پڑھیں. اور خداوند خدا نے سام سے کہا, اس لیے کہ تو نے یہ کیا, تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. ہاں جی, تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور کیا کرے گا جی؟ عمر بھر خاک چاٹے گا. خاک کون ہے؟ انسان خاک ہے. تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. جب ابلیس کو سزا ملی ہے کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا, تو ابلیس اس خاک کو, انسان کو پتہ کیسے چاٹتا ہے؟ بیماری کے وسیلہ سے. جب تک یہ خاک, یہ انسان قبر میں نہ اتارا جائے, ابلیس اس کو چاٹتا رہتا. بیماری کے وسیلہ سے. بیماری خدا نہیں بھیجتا. یاد رکھیں, کہیں نہ کہیں ہم بہت ساری باتوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. ہم ابلیس کے پاس نہ آپ گناہ کا کوئی ایک گناہ لکھیں, اس کی کوئی نہ کوئی بیماری ابلیس کے پاس موجود ہے. ایسا کوئی گناہ نہیں جس کی بیماری اس کے پاس موجود نہ ہو اور ہم وہ گناہ کر کے بولیں اس سے میں بچ جاؤں گا. اور افسوس کی بات یہ ہے, کیونکہ یہ خدا کا ایک عمل ہے, کہ آج ایماندار بھی بیماری سے ہی مرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی خاص وجہ ہے, کہ انسان کی روح کی نجات ہوئی ہے, بدن کی نجات ابھی باقی ہے. بدن کی سزا اس کو ملنی ہے. اسی لیے خدا نے یسوع مسیح تک کا جو جسم, یسوع مسیح گناہ آلودہ جسم لے کر آیا تھا, وہ گناہ آلودہ جسم کے ساتھ مرا, وہ خاک میں گیا, مگر خاک میں ملا نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ جی اٹھا, کیونکہ اس کے بدن کے اندر گناہ نہیں تھا. ہم خاک کے ساتھ مل جاتے ہیں, یسوع مسیح خاک میں نہیں ملا تھا, بھلے اس کا جو بدن تھا وہ گناہ آلودہ تھا, تو بھی وہ خاک میں نہیں ملا. ریزن, کیونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا. اس لیے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کا بیٹا ٹھہرا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو کا خط, رومیو کا خط اس کا 8واں باب, 8ویں باب کی ذرا پڑھیں جی 3 آیت سے. کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی, وہ خدا نے کیا, یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. جسم میں گناہ کی سزا. اب یسوع مسیح کا گناہ آلودہ جسم کا جو گریک ترجمہ ہے نا, وہ یہ مت سمجھے کہ وہ یسوع مسیح گناہ گار تھا. گناہ گار جسم کا جو ترجمہ ایگزیکٹلی ہے خاکی جسم, قبر میں جانے والا جسم, فنا ہونے والا جسم. یسوع مسیح مریم کے بطن سے جلالی بدن میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اگر وہ جلالی بدن میں پیدا ہوتا تو اس نے مرنا نہیں تھا. اگر وہ مرتا نہ تو نجات نہ ہوتی تو میں اور آپ ہلاک کیے جاتے. اسی لیے وہ گناہ آلودہ جسم لے کر, یعنی فانی بدن لے کر, خاکی بدن لے کر, قبر میں جانے والا بدن لے کر آیا, تاکہ وہ ہماری خاطر گناہ کی جو سزا موت تھی وہ لے, اور اس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو گناہ اور موت سے رہائی دے سکے. ہیلیلویا.
اسی لیے مت سوچیں ایسے کہ یسوع مسیح گناہ آلودہ جسم لے کے کیوں آیا تھا. اس کا گناہ آلودہ جسم لے کر آنے کا پرپز ہی یہ تھا کہ میں اور آپ نجات پائیں. اور اس کا ایک اسٹرانگ ایویڈنس رومیو کا خط پہلے باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل میں سے تھا, مگر پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے, اگر آپ اس کو یہاں پہ ورڈ چینج کر لیں کہ بے گناہی کے اعتبار سے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اگر وہ گناہگار ہوتا تو اس کا بدن میری اور آپ کی طرح خاک میں مل جاتا. چونکہ وہ گناہگار نہیں تھا, اس لیے قدرت کے ساتھ تیسرے دن اس کا بدن جلالی بدن میں تبدیل ہو گیا. ہیلیلویا. اور ہمارے پاس پریویلیج کیا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح خداوند کا بدن جلالی بدن میں تبدیل ہوا, اسی طرح ایک دن میرا اور آپ کا جو بدن ہے یہ بھی جلالی بدنوں میں تبدیل ہوگا. ریزن, کیونکہ گناہ کی جو سزا کا حکم دیا گیا تھا وہ سزا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کے وہ سزا اس نے پا لی, اس نے موت لے لی. اب کیا لکھا ہے, اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہم جو ہیں چھڑائے گئے ہیں. گو ابھی بھی ہم بدن میں کمزور ہیں, اور یہ جسم جو ہے چونکہ یہ فانی ہے, خاکی ہے, اس کی سزا قبر میں جانا ہے, ہم مریں گے, مگر ہماری روح کی نجات ہو چکی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو ان بدنوں کی بھی نجات ہوگی. یہ بدن پہلے جیسے نہیں رہیں گے, بلکہ پہلا پھل یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں یعنی جلالی بدن میں, اور اس کے بعد ہم سب جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے اور ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ آسمانوں میں اس کی بادشاہت کا حصہ رہیں گے. ہیلیلویا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ پریویلیج دیا ہے کہ ہم اپنی اس فانی بدن کے اندر رہتے ہوئے گناہ کے خلاف جنگ کر سکیں. اور میں واپس اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ گناہ جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے. اور پرانا عہد نامہ بھی اور نیا عہد نامہ بھرا پڑا اس بات سے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے بدن میں بیماری آتی ہے. نکالیں ذرا زبوروں کی کتاب نکالیں جی, زبور 38 اس کی 3 آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے. زبور 38 اس کی 3 آیت. تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں, اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں. ہاں جی, میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں. نکالیں میکا کی کتاب نکالیں, اس کا 6 باب اور اس کی 13 آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے. میکا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 13 آیت. اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا. ہاں جی, یہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا. تو گناہ جو ہے وہ مہلک زخم یا مہلک وباؤں کا سبب بنتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں استثناء کتاب اس کا 28 باب نکالیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ قوم بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین پر جاتی, خدا نے موسیٰ کو ہدایات دی اور موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان کو بولا کہ جب تم یردن پار جاؤ تو یردن پار جاتے ہی تم میں سے 6 قبیلے جو ہیں وہ برکتوں کا اعلان کریں گے اور 6 قبیلے جو ہیں وہ لعنتوں کا اعلان کریں گے. برکتوں کا اعلان وہ کریں گے ان باتوں کا جو میں نے تمہیں بتائی, اگر تم فرما بردار رہو گے تو اس کے وسیلہ سے تم برکت پاؤ گے, اور وہ کام جن کے لیے میں نے منع کیا ہے اگر تم وہ کام کرو گے تو تم پر لعنتیں برسیں گی. اور یہ جو لعنتیں ہیں, یہ لعنتیں ساری کی ساری اگر آپ پڑھیں تو یہ بیماری کی شکل میں ہے. نکالیں استثناء کتاب, اس میں بے شمار بیماریوں کا ذکر ہے, اس کا 28 باب. اور ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہے. پڑھیں جی ذرا استثناء 28 کو پڑھیں آپ, ذرا 15ویں آیت کو پڑھیں ذرا. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. 20ویں آیت پڑھیں, 20ویں سے پڑھیں آگے. خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا, جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے. یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا. خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی
جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تپدق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ 27 آیت پڑھیں جی۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ ہاں جی، آگے 35 آیت پڑھیں ذرا۔ یہ سنے بیماریوں کا ذکر، یہ سب کے سب بیماریاں گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب سے جو بھیجی جاتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ پڑھیں 35 آیت۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پا سکے گا۔ 58 پڑھیں، 58 سے آگے پڑھیں آنورڈز۔ اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا، اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا۔ اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تجھ کو لگائے گا، اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے، اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہیں خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے۔ 65 پڑھیں۔ ان قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا، اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا، بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دل لرزان اور آنکھوں کی دھندلاہٹ اور جی کی کڑن دے گا۔ اور اس پورے باب کو اگر آپ پڑھ لینا تو آپ کو بے شمار بیماریوں کا ذکر ملے گا، اور ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ خدا نے آگاہی دی ہے، خدا نے انتباہ کی ہے، خدا نے وارن کیا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے، تم یہ کام کرو گے، نافرمانی کرو گے، یہ کرو گے، تو یہ اس میں دل کی گھبراہٹ، ہارٹ اٹیک کی بات ہے، آنکھوں کی دھندلائی، نظر کی بات ہے، کھجلی، بواسیر، کتنی بیماریاں ہم نے پڑھی۔ ہر ایک بیماری ہمیں اپنے آپ کو اسس کرنا ہے، یہ جو بیماری میرے بدن میں ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو 3 وجوہات بتا دی ہیں: اپنا ذاتی گناہ، ماں باپ کا گناہ، اور خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے بیماری ہے۔ ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے، دعا کرنی ہے، جھکنا خدا کے، خدا مجھے بتا میرے بدن میں یہ بیماری کس وجہ سے ہے۔ اور میں اس بات پر بڑا پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ دل سے، روح اور سچائی سے خداوند سے پوچھتے ہیں، وہ صرف نہ آپ کو صرف بتاتا ہے بلکہ آپ کے ایمان کے وسیلہ سے آپ کو رہائی بھی دیتا ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہمارے بدن سے بیماری کو ختم کرتا ہے۔ اور پھر اگر آپ نئے عہد نامہ کے اندر آئیں تو نئے عہد نامہ کے اندر بھی آپ کو پتا چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سے بیماروں کو جب شفا دی ہے تو ان کو ایک خاص بات بولی ہے: جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ریزن کیونکہ بیماری کی وجہ ہی گناہ تھا۔ آج بعض اوقات ہم بیماری کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہ کو ختم نہیں کرتے۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں بیماری کے لیے، ہم شفا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ جس گناہ کے سبب سے وہ بیماری ہمارے اندر ہے اس کو ہم ترک نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس گناہ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ گناہ میرے بدن میں بیماری کا سبب ہے، تب آپ گناہ سے باز آئیں گے تو بیماری آٹومیٹکلی چلی جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ اصل میں الٹا چلتے ہیں۔ ہم لوگ بیماری کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں جو وجہ بنی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح نے، ہمارا پہلا پیغام یہی تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جڑ پر بات کی ہے۔ کیا بولا؟ کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا، ابھی زنا نہیں ہوا، بدکاری نہیں ہوئی، حرام کاری نہیں ہوئی ہے، بری نگاہ سے، بری خواہش سے دیکھا، اس نے اپنے دل میں زنا کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح زنا سے تو بعد کی بات ہے روکنا، وہ پہلے روکتا ہے بری نگاہ سے۔ آج ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کے لیے جو ہے وہ بیماریوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو وہاں کا وہاں ہی رکھتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ہماری لائف ساری زندگی سیم رہتی ہے. ہمارے نئے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کئی سالوں سے 38 برس سے وہ بندہ جو تھا بیمار ہے, اور یسوع مسیح نے جب اس کو شفا دی ہے تو اس کے گناہوں کی بات کی. میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب کی پہلی 9 آیات پڑھیں جی ذرا. یہ شخص جو ہے کئی سالوں سے بیمار ہے, اور اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی زندگی کے گناہ جو یسوع نے معاف کیے اور یہ اٹھ کھڑا ہوا. پڑھیں جی ذرا. ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا. یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے, اور اس کے 5 برآمدے ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے, کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا, اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اس سے کہا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اس سے جواب دیا, اے خداوند, میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا, اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. 14ویں آیت پڑھیں جی ذرا. ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا. اس نے اس سے کہا, دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے, پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. ہاں جی, یسوع مسیح نے وارننگ کس بات پہ دی ہے؟ پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی بڑی آفت تجھ پر آئے. جب خداوند ہمیں شفا دیتا ہے, یاد رکھیں, اگر ہم گناہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکالتے, ہم گناہ کو ترک نہیں کرتے ہیں, تو اس سے بڑی آفت, اس سے بڑی مصیبت ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے, اور وہ ہمیں نیست و نابود کر دیتی ہے, کیونکہ ہم گناہ سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. اسی طرح سے متی کی انجیل اس کے 9ویں باب میں کی پہلی 2 آیات پڑھیں جی, جہاں پر ایک مفلوج کو چارپائی کے اوپر لایا گیا ہے. خدا نے یسوع مسیح اس کو شفا دیتے وقت کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف, کیونکہ اس کی بیماری کی وجہ اس کے گناہ تھے. پڑھیں ذرا. پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا, اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا, یہ کفر بکتا ہے. ہاں جی, بس تو یہاں پر خدا نے یسوع مسیح اس کو شفا دیتے وقت کہتے ہیں تیرے گناہ معاف ہوئے. پیدائش سے مکاشفہ تک میں آپ کو بے شمار حوالہ جات بتا سکتا ہوں, دے سکتا ہوں, جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے بدنوں کے اندر بیماری کی وجہ صرف اور صرف گناہ ہے یا خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے, ہم گناہ کو ترک نہیں کرتے, تو گناہ جو ہے وہ بیماری کو پیدا کرتا ہے, اور بیماری انسان کو موت تک لے کے جاتی ہے. مگر آج صبح, آج دوپہر ہمارے پاس جو سیکھنے کی بات ہے کہ چھٹکارا کیسے ہے, کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا چیز ہے جو ہمیں گناہ سے اور بیماری سے اور لعنت سے چھٹکارا دے سکتی ہے. یہ باتیں تو ہم نے سیکھی ہیں کہ گناہ کے سبب سے ہماری زندگی کے اندر بیماری آتی ہے اور بیماری ہمیں موت تک لے کے جاتی ہے, لیکن ہم چھٹکارا کیسے پاتے ہیں؟ تو اگر ہم رومیو کا خط اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا کہ خدا اپنی محبت کی, کس کی جی؟ میرے ساتھ بولیں, خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے, بدکار ہی تھے, ہم زناکار تھے, ہم حرام کار تھے, ہم بت پرست تھے, ہم جادوگری کرتے تھے, ہم ہر طرح کا گھنونا کام کرتے تھے, تو لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. تو وجہ کیا بنی بیماری سے اور گناہ سے چھوٹنے کی؟ سنیں, بڑا باریک پوائنٹ ہے. کیا وجہ بنی ہے؟ خدا کی محبت. ہیلیلویا. خدا کا پیار, اس کی محبت نے ہمیں گناہ سے
اور بیماری سے اور لعنت سے اور موت سے نکال لیا ہے۔ اب خدا نے تو محبت کر دی ہے، ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا کیا فرض ہے؟ خدا نے محبت کر دی ہے، اس نے ہمیں رستہ بتا دیا ہے کہ میں نے محبت کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، میرا بیٹا مصلوب ہوا ہے، میرا بیٹا تمہارے گناہوں کی خاطر بلیدان ہوا ہے، وہ قبر میں اتارا گیا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کے وسیلہ سے آج تم گناہ سے، موت سے، بیماری سے، لعنت سے، قبر سے چھٹکارا پاتے ہو۔ پر ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے خدا نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں بھی اس سے ویسی محبت کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس کے مطابق جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں کہ وہ ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے گناہ ہم سے معاف کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل دیکھیں تو وہاں پر لکھا کہ فریسیوں میں سے ایک شخص شمعون نے یسوع مسیح خداوند کی دعوت کی، اور یسوع مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ اس دعوت میں گیا، اور جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو لکھا ہے ایک بد چلن عورت، ایک بدکار عورت اس گھر میں آئی اور وہ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں کو آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ اس نے اس کے پاؤں کو چوما، اس پہ عطر ڈالا اور اس کو اپنے بالوں سے پونچھنے لگی۔ وہ ایک بدکار عورت تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بولا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور بولا کہ چونکہ تو نے زیادہ محبت دکھائی اس لیے تیرے زیادہ گناہ معاف ہوئے۔ یاد رکھیں اس کا رونا اور اس کا خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا وہ یسوع مسیح سے محبت کا اظہار تھا کہ پاک روح نے اس کے دل کو چھو لیا ہے، اس کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ پرانی انسانیت میں نہیں ہے، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار یسوع مسیح کے قدموں میں کیا۔ اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بولا کہ چونکہ تو نے زیادہ محبت کی ہے۔ نکالے ذرا میرے ساتھ لوکا کی انجیل 7واں باب، اس کی 36 آیت سے پڑھیں جی ذرا 48 آیت تک۔ یہاں پر جو بات سیکھنے والی ہے، جو بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہمارے گناہ جو ہیں، ہماری بیماریاں جو ہیں، ہماری لعنتیں جو ہیں وہ ہم سے دور کی جاتی ہیں۔ جیسے اس عورت نے، یہ بدچلن عورت تھی، اس نے یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی اور اس کے گناہ معاف کیے گئے۔ پڑھیں جی ذرا۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب دیا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ پتہ کیا اس بات کا مطلب ہے؟ غور سے سنیں۔ شمعون فریسی جو تھا وہ ایک بڑا شخص تھا، ایک مذہبی لیڈر تھا، اور وہ چونکہ ایک بڑا شخص تھا، مذہبی لیڈر تھا، فریسی جو تھی اس زمانے کی مذہبی پولیس تھی۔ جیسی آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ کو مذہبی پولیس ملتی ہے، یہ اس زمانہ کی مذہبی پولیس تھی۔ یہ ایک بڑا شخص تھا، اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر بلایا، مگر اس کی محبت سچی نہیں تھی۔ آج ہم بہت دفعہ دکھاوے کے لیے لفظوں سے یسوع سے محبت کرتے ہیں، مگر یسوع مسیح نے اس عورت کی اس شمعون کی نسبت
اس عورت کو زیادہ برکت دی, اس کے زیادہ گناہ کیوں معاف کیے؟ کیونکہ اس نے لفظوں سے محبت نہیں کی بلکہ اپنے کردار سے یسوع سے محبت کی. ہیلیلویا. یسوع مسیح چاہتا کہ ہم لفظوں سے محبت نہ کریں, ہم صرف ہیلیلویا کے نعرے نہ لگائیں, ہم ہر اتوار آ کے پرستش نہ کریں, ہم ہر اتوار آ کے دعائیں نہ کریں, بلکہ ہم دل سے, روح اور سچائی سے اپنے کردار کے ساتھ یسوع سے محبت کرنا شروع کریں. جب ہم یسوع سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں, یاد رکھیں لکھا ہے کہ جس نے زیادہ محبت کی ہے اس کے گناہ معاف کیے گئے ہیں. شمعون پترس نے اس کو بلایا تھا گھر میں, مگر اس کے دل میں محبت نہیں تھی. اس نے کھانا کیا, اس نے ضیافت کی, اس نے بہت کچھ کیا, مگر دل کے اندر سچی محبت نہیں تھی. اس عورت کے دل میں سچی محبت تھی. اس نے کچھ نہیں کیا, صرف آنسو بہا کے اس کے پیروں کو اپنے بالوں سے پہنچا. یہ یسوع مسیح کو پسند آ گیا کیونکہ اس نے دل سے محبت کی تھی. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح آج ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پاک روح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پاک روح یہی چاہتا ہے کہ ہم لفظوں سے محبت نہ کریں, ہم دل سے یسوع مسیح سے محبت کریں گے تو ہمارے گناہ ہم سے دور کیے جائیں گے. ڈاکو جو صلیب پر لٹکا تھا, اس نے کیا کیا تھا؟ وہ جسٹیفیکیشن کے عمل کو نہیں جانتا تھا, سینٹیفیکیشن کے عمل کو نہیں جانتا تھا, اس کو مسیحی ڈاکٹرن نہیں پتا تھی. لیکن وہ کیسے بچایا گیا؟ وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آیا, اس کے بعد اس نے صلیب پر ہی یسوع سے محبت کا اظہار کیا. کیا کہتا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. ہیلیلویا. اس کی اس محبت کو خداوند یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں دیکھ لیا کہ یہ حقیقی محبت رکھتا ہے. پترس یسوع مسیح کا انکار کر چکا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے انکار کے وسیلہ سے وہ رسولوں اور شاگردوں کی فہرست میں سے کاٹ ڈالا گیا تھا. کیسے بحال کیا گیا دوبارہ؟ انکار وہ کر بیٹھا ہے, گناہ کر بیٹھا ہے, مگر اس کے دل کے اندر یسوع کے لیے بے انتہا محبت تھی. اس لیے بحالی سے پہلے یسوع مسیح نے سوال یہ کیا ہے, آئے پترس کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہیلیلویا. یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس نے میرا انکار کیا, مگر اس کے دل کے اندر میری محبت ضرور ہے. اور یہ محبت جو تھی یہ پترس کی بحالی کا وسیلہ بن گئی, اس کے اس گناہ کی بخشش کا وسیلہ بن گئی جو اس نے یسوع مسیح کے خلاف اس کا انکار کر دیا تھا. نکالیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل, نکالیں پہلے مرکز کی انجیل جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اس کا 16واں باب اور 6-7 آیت پڑھیں ذرا. اس نے ان سے کہا, ایسی حیران نہ ہو, تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو, وہ جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا, لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو. ہاں جی, تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے یعنی کہو. پترس اب شاگرد نہیں ہے, اس نے جو گناہ سرزد کیا, یسوع مسیح کا انکار کر گیا, یہ رسولوں اور شاگردوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح انڈیویجولی بولتا ہے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو پہنچے گا. یہ فرشتے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پڑھیں ذرا یوحنا کی انجیل, نکالیں اس کا 21 باب, 21 باب کی پڑھیں جی ذرا 15 سے 17 آیت. یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ پترس کو بحال کرنے کا جو اس نے ایک ٹول اٹھایا, وہ ٹول اس کے دل میں قائم محبت تھا, کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ بے شک اس نے میرا انکار کر دیا ہے, لیکن دل میں مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اس محبت کے وسیلہ سے اس کے گناہ معاف کیے گئے اور وہ واپس بحال کیا گیا. پڑھیں جی ذرا. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں جی, تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے جی. اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں. خداوند تو جانتا ہی ہے. اب بندہ غلطی کر بیٹھا ہے نا, اکثر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے, تو کوئی بڑا پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ہوگی یہ غلطی. اس نے بولا خداوند تو جانتے کہ میں تجھ سے واقعی محبت. اور یہ واحد شخص تھا جو بڑا جذباتی تھا یسوع مسیح کے لیے. یسوع مسیح جب اپنی موت کی بات کرتا تو کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ تو مرے, میں تیری خاطر مروں گا. یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو.
پھر باغ گتسمنی میں یہ واحد شخص تھا جس نے یسوع مسیح کے لیے خنجر نکال لیا, تلوار نکال لی. یہ اس کی محبت تھی یسوع مسیح کے لیے. مگر علماء کا یہ کہنا, اور میں بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں, کہ پطرس کبھی یسوع مسیح کا انکار نہ کرتا اگر یسوع مسیح کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلے ہوتے. یسوع مسیح کے منہ سے چونکہ یہ لفظ نکل چکے تھے کہ تو میرا انکار کرے گا, اس لیے حالات اور واقعات اور ذہن پہ ایسا سسٹم بیٹھ گیا کہ اس نے انکار کر دیا. ورنہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ پطرس اتنا جذباتی شخص تھا کہ وہ یسوع مسیح کے لیے واقعی مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا, جتنا تاریخ اس کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن چونکہ یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا تو اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا. لیکن اس کے دل میں یسوع مسیح کے لیے بے انتہا محبت تھی. اس لیے خدا یسوع مسیح نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اے پطرس تو مجھ سے محبت کرتا ہے, کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یسوع مسیح, آج میں سوچتا ہوں آج شاید اگر کوئی بڑا لیڈر, اس کا کوئی خاص, آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان کے اندر وہ پی ٹی آئی کا بندہ نون لیگ پہ چلا گیا, نون لیگ کا ادھر آیا, اور جیسے وہ بندہ جاتا ہے تو جس پارٹی سے نکلتا ہے دوسری پارٹی میں جاتا ہے, وہی پارٹی والے جھوٹے کیس بناتے ہیں اس کے اوپر. ایسے ہی نا, یہ بات عام ہے. یسوع مسیح اس کو چاہتا تو چھوڑ سکتا تھا, اس نے تو میں نے انکار کر دیا ہے. مگر یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے حقیقی محبت ہے, اور یہ محبت اس کے اس گناہ کا ازالہ کرے گی. ہیلیلویا. یسوع مسیح خود اس کے پاس گیا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے پطرس تو مجھ سے محبت کرتا ہے. خداوند آج ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ کلام کی باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ گواہوں کا یہ بادل جو ہمارے اوپر منڈلاتا ہے ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کے اندر گرفتار رہیں گے, اگر ہم اپنے گناہوں کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے, تو یاد رکھیں کہ ہم یسوع سے محبت نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں جب آپ یسوع سے محبت شروع کریں گے, آپ گناہوں سے نفرت کرنی شروع کریں گے. یسوع سے محبت آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کے جاتی ہے. یسوع سے محبت آپ کے ذہن کو کنٹرول کرتی ہے. یسوع سے محبت آپ کے کردار کو مضبوط کرتی ہے. یسوع سے محبت آپ کو پاکیزگی کی راہوں پر لے کے چلتی ہے. پر جب ہم حقیقی محبت اس بد چلن عورت کی طرح کرتے ہیں, جب ہم حقیقی محبت اس ڈاکو کی طرح کرتے ہیں, جب ہم پطرس کی طرح یسوع کے لیے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تب ہمارے دل کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے گناہ کو اکھاڑ کے پھینکتی ہے. ہم اپنی لعنتوں سے آزاد کیے جاتے ہیں, ہم بیماریوں سے آزاد کیے جاتے ہیں, اور ہم ان تمام باتوں سے نکالے جاتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بات کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے, جو بیماری, لعنت اور موت پیدا کرتی ہے. ہم نے بے شمار ٹول سیکھے, ان میں ایک خاص ٹول جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے, گناہ سے نکلنے کا ایک جو زبردست ٹول ہے, وہ یسوع مسیح سے محبت کرنا شروع کریں. جب آپ یسوع سے محبت کرنا شروع کریں گے, آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں یسوع کی قدرت کو. ہیلیلویا. آپ محسوس کریں گے اپنے کردار میں تبدیلی کو, آپ محسوس کریں گے اپنی سوچوں کے اندر تبدیلی کو. کیونکہ بغیر محبت آپ یسوع اور کلام پاک روح خدا باپ کی بتائی باتوں کے اوپر نہیں چل سکتے ہیں. دنیاوی طور پہ ایک آخری بات ختم کروں گا. دنیاوی طور پہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے, میری بات کو غور سے جواب دے گا. اب تو بہت سارے لوگ شادی شدہ ہی بیٹھے ہیں, کسی نہ کسی دور میں محبت ہوئی ہوگی نا جی. محبت کوئی بری بات نہیں ہے. محبت تو روح کا پہلا پھل ہے اگر پاک ہو تو. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے, ایک مرد کو, ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, تو جیسے انسان موٹر سائیکل پہ اڑتا پھرتا نہیں ہے, وہ پیدل اڑتا پھر رہا ہوتا ہے. تجربہ ہوگا نا ہر کسی کو. ایک ذہن میں اس کو اس کا محبوب ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے. وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا, اس کے ذہن میں وہ لڑکی ہوگی. ایسے ہی ہے نا, جس دن آپ کا یسوع سے یہ لیول بن گیا, آپ کی زندگی سے بیماریاں اور لعنتیں جاتی رہیں گی. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ عشق کرنا شروع کریں, محبت کرنا شروع کریں, کہ وہ ہر وقت 24/7 آپ کے ذہن میں رہے. آپ کوئی کام اس کے بغیر نہ کریں. جب کبھی کریں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں یسوع مسیح زمین کے اوپر ہوتا اور ہم کمرے میں بیٹھے شراب پینے لگے ہیں, اور آپ کو پتا ہے یسوع مسیح ابھی جسمانی طور پہ آ جائے گا, کیا کبھی شراب پیئیں گے؟ یا اگر ہم زنا کرنے لگے ہیں اور ہمیں پتا ہے یسوع مسیح ابھی آ جائے گا, کریں گے؟ چونکہ آج وہ نہیں ہے, روح القدس ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم گناہ کرتے ہیں.
لیکن جب آپ اس سے حقیقی عشق کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کے دل میں اس کا خوف اور اس کی محبت آپ کو گناہوں سے دور لے جائے گی. آپ ابدی زندگی کے وارث بن جائیں گے. ہیلیلویا. خدا یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم دل سے روح اور سچائی سے اس سے محبت کریں, کیونکہ باپ بھی ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو دل سے روح اور سچائی سے, نہ کہ لفظوں سے اور اپنی باتوں سے, بلکہ اپنے کردار سے, اپنے احساسات سے, اپنے جذبات سے یسوع سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. خدا ہم سب کو برکت دیجیے.